اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنا ہے کہ مذہب اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تو عبداللہ بن سبا یہودی کی سوچ اور اس کی فکر نے نقصان پہنچایا ہے۔ بڑا خطرناک تھا، بڑا بدماش تھا یہ عبداللہ بن سبا یہودی۔ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور فیصلہ کرتے ہوئے درست فیصلہ کو، درست نتیجہ کو پہنچ جاتا ہے، فلہ اجران، تو اس کو 2 نیکی ملتی ہے، ڈبل نیکی ملتی ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، لیکن اگر وہ فیصلہ کرتے ہوئے غلط نتیجے پہ پہنچ جائے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو ان کو 1 نیکی ملتی ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، چاہے امیر معاویہ ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ہو، ان دونوں نے جو بھی غلطی کی اجتہادی غلطی تھی، اور اگر صحیح کی تو ان کو 2 نیکی ملی ہے، اگر درست نہیں ہوا، غلطی بھی ہوئی ان سے، تو بھی ان کو 1 نیکی ملی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں ملتا۔ اب آخری سوال، آخری جواب۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات میں برحق کون تھے؟ کس سے، کس وقت، کون سی غلطی سرزد ہوئی؟ ان تمام سوالات کا جواب قرآن مجید کا یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پچھلی امتیں گزر گئی، انہوں نے جو عمل کیا ان کے لیے ہے، تم جو عمل کرو گے تمہارے لیے ہے۔ آج کے بعد نوجوانوں یاد رکھو، تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی یوٹیوبر، کوئی یوٹیوب پر چھانے والا، کوئی کتاب دیکھ دیکھ کر درس دینے والا، انٹرنیشنل حوالے دینے والا، اگر آپ کو ورگلائے، صحابہ کے بارے میں بدزن کرے، صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار کرے، تو سمجھ جاؤ یہ وہی عبداللہ بن سبا کے ہمراہ ہیں، یہ عبداللہ بن سبا کے ٹولے ہیں، یہ عبداللہ بن سبا کی جماعت ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبے کا عنوان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان ہونے والے اختلافات میں ہمارا موقف کیا ہے؟ سامعین کرام، ہم تمام لوگوں کے لیے سب سے پہلی بات ناقابل فہم یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں مشاجرات صحابہ کی اس بیان کو چھیڑنے کا کیا موقع ہے، کیا مناسبت ہے؟ لیکن مجھے دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، شاید آپ کے اس علاقے کے گرد و پیش میں، اطراف و نواحی میں، آس پاس میں کچھ ایسے نوجوان ضرور ہیں جو صحابہ کرام کے اختلافات اور ان کے جھگڑوں کو گفتگو کا عنوان اور موضوع بناتے ہیں، اور پھر اس میں پڑھ کر کے صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہوتے ہیں اور دوسروں کو بدظن کرتے بھی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ذمہ داران مسجد نے یہ عنوان سلیکٹ کیا ہے۔
حاضرین، اگر آپ غور کریں گے تو یہ عنوان اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل ہے، اسے بیان کرنے کے لیے کافی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایسا عنوان ہے جس کو تفصیلی بیان اگر کیا جائے عوام کے لیے خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سوچ سمجھ کر سطحی اور سرسری طور پر اس عنوان کو پیش کروں گا۔ رزلٹ اور نتیجے کے اعتبار سے کیا اس میں ہمارے لیے نقصان اور فائدہ ہے وہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اور ایک ایک چیز کو بیان کرنا جہاں مشکل ہے وہاں سمجھنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم کان لبعضهم فتنة۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو ایسی بات کبھی بھی نہ بتائیں جس بات کو لوگوں کی عقل قبول نہ کرتے ہو، ایکسپٹ نہ کرتے ہو، اس بات کو نہ بتائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عین ممکن ہے کہ لوگوں کے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کی بات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا، حدث الناس ما يعرفون اتحب ان يكذب اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں کو وہی بات بتاؤ جس بات کو وہ سمجھ سکے اور جس پر وہ عمل کر سکے۔ ایسی بات لوگوں کو کبھی نہ بتاؤ جس کو سننے کے بعد ان کو دو معنی سمجھ میں آئے اور ایسا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دے۔ گویا کہ لوگوں کو وہی بات بتانی چاہیے جو اس کے دل و دماغ میں اتر جائے اور جو اس کے لیے مفید ہو اور ان کی زندگی کے لیے مثبت و صحیح ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند بنیادی سرسری باتیں جان لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچے زاد بھائی ہیں۔ کتنا قریب ہے اللہ کے رسول کے۔ اور تیسری بات کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چچے زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اور کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ آنے کے بعد اپنے چچے زاد بھائی کو داماد بنایا۔ اور ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے کئی اولاد ہیں، ان میں سے نمایاں مقام رکھنے والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ان کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں آپ 4 حدیث پچھلے جمعہ سن چکے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ اور ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ حضرت ابو سفیان کا فرزند ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ معاویہ کون ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے اللہ کے رسول میری 3 گزارش ہے، 3 ریکویسٹ ہے، پلیز آپ اسے قبول کر لیجئے۔
بتایا جائے اگر قابل قبول ہے تو انشاءاللہ بتاؤ کیا ہے. تو ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ بڑی خوبصورت ہے, بڑی نیک صالحہ پرہیزگار ہے, براہ کرم آپ اسے اپنے حوالہ عقد میں لے لیجئے, آپ اسے نکاح کر لیجئے. اللہ کے رسول نے کہا آپ کی پہلی گزارش قبول کر لی گئی. دوسری بات یہ ہے اللہ کے رسول کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنے پاس خط و کتابت کے لیے اور وحی الہی لکھنے کے لیے آپ رکھ لیجئے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی قبول ہو گئی. تیسری گزارش یہ ہے اللہ کے رسول کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے مذہب اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہوں, آج مجھے افسوس ہو رہا ہے, لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں تمام نقصانات کے بھرپائی کر دوں اور میں کفار کو تہتے کر دوں, ان کو اپنے ٹھکانے پہ لگا دوں. اللہ کے رسول نے کہا تمہاری یہ بھی درخواست قبول ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے آئینے میں ہمیں 3 بات معلوم ہوئی اور 2 بات ہمارے عنوان کے سلسلے میں ہیں. پہلی بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے سالے صاحب ہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے ماموں ہوتے ہیں رشتے میں. کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے پائے کے صحابی ہے. اور دوسری بات حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس وحی لکھنے کے لیے مامور کیا تھا. آپ وحی لکھتے تھے. اتنے بڑے پائے کے صحابی ہیں. ایک حدیث اور سناتے ہیں, اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. عن ام حرام قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم. قالت فقلت یا رسول اللہ انا فیہم قال لا. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اول جیش من امتی, میری امت میں ایک لشکر ایسے ہوں گے یغزون البحر, بحری لڑائی لڑیں گے, قد اوجبوا, ان تمام لوگوں پر جنت واجب ہے. یعنی ہر وہ شخص جو بحری لڑائی میں شرکت لیں گے وہ تمام کے تمام جنتی ہوں گے. حضرت ام حرام کو اچھا موقع ملا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا فیہم, میں اس میں رہوں گی, اس لشکر میں میں شامل ہوں گی. تو اللہ کے رسول نے کہا انت فیہم, ہاں. اور ایسا ہی ہوا. جب یہ جنگ لڑی گئی تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا اس لشکر میں شامل تھی. اپنے جانور سے گری, گرنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی, وفات پا گئی. تو یہ جنتی ہے. اس کے بعد دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي, اسی طرح میری امت کے ایک لشکر ایسے ہوں گے یغزون مدینۃ قیصر, جو مدینہ قیصر پر حملہ کریں گے, یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے, اور اس کی وجہ سے تمام کے تمام بخشایا ہوں گے, تمام کے تمام جنت جائیں گے. تو حضرت ام حرام نے کہا اللہ کے رسول کیا اس لشکر میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ نہیں. کیوں؟ اس سے پہلے ہی شہید ہو جائے گی, تمہیں موقع نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ اس حدیث میں 2 لشکر کی بات ہے. ایک ہے بحری لڑائی لڑنے والے اور ایک ہے خشکی لڑائی لڑنے والے. تو بحری لڑائی لڑنے والے کون تھا آپ کو معلوم ہے؟ امام محلب کہتے ہیں کہ بحری لڑائی لڑنے والے اور اس کا سپہ سالار, اس کے کمانڈر ان چیف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بتائیے وہ لشکر جو بحری لڑائی میں شامل ہو وہ جنت جائے, وہ جنتی ہو, تو اس لشکر کا جو امیر بن کے گئے, جو اس لشکر کا امیر ہو, ان کا کیا مقام ہوگا؟
یہ حضرت معاویہ کا مقام ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح سے حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے خشکی لڑائی کا، اس کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جس نے قسطنطنیہ پر حملہ بولا تھا اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ سب کے سب بخشے بخشائے ہوں گے، سب کے سب جنت جائیں گے، اس لشکر کا جو امیر تھا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند، ان کا بیٹا یزید تھا۔ تو گویا کہ بخاری شریف کی اس حدیث میں باپ بیٹے دونوں کی فضیلت بالکل نمایاں ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سن لیا، بڑے پائے کے صحابی، بڑا مقام رکھنے والا، اللہ کے رسول کے چچیرا بھائی ہیں اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کے داماد بھی ہے۔ اور حضرت معاویہ کے بارے میں آپ نے جان لیا، ایک کاتبین وحی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے سالے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس لشکر کے امیر رہے ہیں جس لشکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب کے سب جنت جائیں گے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ بتائیے، آپ نے دونوں کی فضیلت سن لی، دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ اب اس کے درمیان اگر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، بشری لغزشات ہو جاتے ہیں، اور صحابی تو ہے لیکن انسان بھی تو ہے، دونوں کے دونوں صحابی ہے لیکن کیا صحابی انسان نہیں ہوتے؟ دونوں کے دونوں صحابی، دونوں کے دونوں بشر انسان ہیں اور دونوں سے اجتہادی غلطی ہونا ممکن ہے۔ جی ہاں، اجتہادی غلطی ہونا ممکن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات کب ہوئے؟ اس کو اگر جاننا ہے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ عبداللہ بن سبا یہودی، کون ہے یہ؟ عبداللہ بن سبا یہودی یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور میں ہی نہیں پورے اہل علم کا کہنا ہے کہ مذہب اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تو عبداللہ بن سبا یہودی کی سوچ اور اس کی فکر نے نقصان پہنچایا ہے۔ بڑا خطرناک تھا، بڑا بدماش تھا یہ عبداللہ بن سبا یہودی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ ہے، اور نمبر 2 پہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 پہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 خلیفہ گزرے، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ تو اصل اختلافات شروع ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ مختصراً آپ یاد رکھیے، عبداللہ بن سبا یہودی انہوں نے لوگوں میں جا جا کر اختلافات پیدا کرنا شروع کیا، بھڑکانا شروع کیا۔ کیسے بھڑکا رہا تھا؟ بات ٹھیک ٹھاک تھی لیکن ارادہ باطل تھا، ان کی نیت غلط تھی۔ کیا نیت تھی اور کیا کہا انہوں نے؟ عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو بھڑکایا اس طرح سے، لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اور لوگوں کو بتاتے اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کا سب سے بڑا مستحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے چچیرا بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں اور سب سے پہلے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ بتاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہتے ہوئے کسی کو خلیفہ بننے کا حق ہوتا ہے؟ اس طرح کے سوالات کرتے تھے لوگوں سے جا جا کے، ٹھیک ہے، لوگوں سے جا جا کے اس طرح سے بھڑکاتے تھے کہ دیکھو اب اللہ کے رسول کے قربت قریبہ رشتہ دار میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں مقام رکھنے والے باحیات ہے، اس کے رہتے ہوئے کیا کوئی دوسرا خلیفہ بن سکتا ہے؟ بتاؤ اے مسلمانوں، تم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں عثمان کو خلیفہ مان لو؟ اس طرح سے وہ لوگوں کو ورگلاتا تھا، بھڑکاتا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے بھڑکاوے میں آ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ بات تو صحیح ہے، آپ چچیرے بھائی ہیں اور آپ کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، عثمان بن گئے، یہ تو صحیح نہیں ہوا۔ اس طرح سے بھڑکاتے تھے، اور ایک ہی ملک میں نہیں، ایک ہی جگہ نہیں، جگہ جگہ مصر، بصرہ، کوفہ اور دیگر ممالک میں جا جا کر انہوں نے یہ پرچار کیا، لوگوں کو بھڑکایا اور گلایا۔
اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ملک شام میں عبداللہ بن سبا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس طرح کی غلط سلط بات کرنے لگا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا چالاک صحابی تھے. انہوں نے کہا تو یہودی ہے, بھٹکانے کے لیے بھاگو یہاں سے. ان کو بھگا دیا وہاں سے. جب وہاں پر اس کو موقع نہیں ملا تو پھر عبادہ بن صامت کے پاس آئے اور کہا دیکھو اس طرح کی بات ہے, اور گلانا چاہا. تو عبادہ بن صامت اس کو پکڑ کر حضرت امیر معاویہ کے پاس لے کے آیا اور کہا کہ دیکھیے یہ وہی شخص ہے جو آپ کی حکومت میں کھلبلی مچا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور وہاں سے ان کو باہر نکل پھینکا. عبداللہ بن سبا کو یہاں سے بھگا دیا گیا ملک شام سے. اس طرح سے عبداللہ بن سبا نے لوگوں کے ذہن واش کیا, لوگوں کے ذہن کو پھیر دیا ایک طرف سے دوسری طرف. اور ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ بصرہ سے, کوفہ سے, مصر سے چند لوگ مل جل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایسا کیجئے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں, آپ خلیفہ بن جائیے, خلافت کا باغ ڈور ہم آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, آپ خلیفہ بن جائیے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ناپسند ہوا ان کی یہ بات, ان کو بہت ڈانٹا, پھٹکارا, بھگا دیا وہاں سے. کس نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب ان کو موقع ہاتھ نہیں آیا کہ کہیں بھی ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے, تینوں جگہ کے لوگ, بصرہ, کوفہ اور مصر, تینوں جگہ کے لوگ تقریباً 3000 کی تعداد میں اچانک مدینہ گھس جاتے ہیں. جیسی مدینہ گھستے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر ہوتے اور پوچھتے ہیں آپ لوگ کس مقصد سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے, آپ بھی چلیے اور ہمارے ساتھ شرکت کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو تم لوگ, ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا کہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے, کیا ہو گیا؟ تو ان ظالموں نے نقلی چٹھی, نقلی خط لکھا تھا, اور جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مصر والے لوگ جب مصر پہنچ جائے تو وہاں کے حاکم سے ریکویسٹ کیا گیا, کہا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا. اس خط میں لکھا ہوا تھا, اور یہ خط حضرت عثمان نے نہیں لکھا تھا, انہی لوگوں نے لکھا, انہی لوگوں نے سائن کیا اور کسی شخص سے زبردستی پکڑ کے لے کے آیا اور کہا کہ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پاس خط موجود ہے, ہمارے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجے گئے خط موجود ہے, جس خط میں لکھا گیا کہ ہمیں قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس لیے ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم ان کو خلیفہ نہیں مانیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سمجھایا, ان کو نصیحت کی, لیکن کچھ اثر نہیں ہوا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زیادہ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے لگے, تین باغیوں نے یہ کہا, زبردستی کہا, کیا کہا؟ اے علی اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ نے ہمیں کیوں لکھا؟ اتنا کہا. کیا کہا؟ آپ نے ہمیں کیوں لکھا؟ تو حضرت علی پریشان ہو گئے, ارے کیا لکھا میں تم لوگوں کو, کیا لکھا تھا میں؟ تو کہا کہ ایسا ایسا آپ نے لکھا تھا ہمارے بارے میں. یہ بھی جھوٹ تھا. دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی لکھا نہیں, اب زبردست ان کو پھنسا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں لکھا؟ تو آپ نے کہا کہاں, میں تو کچھ لکھا نہیں ہوں. تو جو باغی تھے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, مطلب ایسا ظاہر کرا رہے تھے کہ واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر کے ان لوگوں کو بلایا حملہ کرنے کے لیے. ظاہر کرنا چاہ رہے تھے یہ باغی لوگ, عبداللہ بن سبا کے چیلے چپڑے سب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگا اور ان لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے گئے, آپ وہاں سے چلے گئے. اب ان لوگوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا, اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا, گھیر لیا چاروں طرف سے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سمجھائے, نصیحت کیے, سمجھائے, لیکن ان نصیحتوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا. اور یہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے رہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بند کر دیا, قید کر دیا, پانی بھی بند کر دیا گیا,
آپ کے پڑوسی کے گھر سے تھوڑا سا چوری چھپے پانی پہنچا دیا جاتا تھا، آپ اسے سیراب ہو جاتے تھے، لیکن آپ کو کھانے پینے کی تنگی کی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، اور اسی حالت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس میں خط لکھا، یہ پوری تفصیلات لکھ دیا مکہ والوں کو کہ اس طرح کی بات ہے، مجھے اس طرح سے قید کر دیا گیا ہے، جلدی تم لوگ مدد کے لیے پہنچو۔ اور ان باغیوں نے سمجھا کہ اگر ہم نے لیٹ کر دیا تو مکہ والے مدد کے لیے آ جائیں گے، اور ہم لوگ کا جو منصوبہ ہے، ہم لوگ کی جو نیت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، لہذا جلدی سے حملہ کیا جائے۔ ان باغیوں نے حملہ کیا۔ مصر کے جو لشکر آئے ہوئے تھے اس کا جو امیر تھا خافقی، انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا۔ اسی طرح سے 3-4 لوگوں نے مل کر حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ بتائیے، یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اب ان دشمنان اور ان باغیوں کو موقع ملا کہ اب جلدی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناؤ، اور ان کو بھی مرغا بنائیں گے۔ ان لوگوں نے جلدی جا کے 4-5 دن کے اندر اندر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، آپ نہیں بننا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اصرار کر کے مجبور کر کے خلیفہ بنایا اور بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا کہ آپ بھی بیعت کیجئے۔ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اشتر ایک بڑا بدماش تھا، انہوں نے تلوار کھینچ کے ڈر دکھایا اور کہا بیعت کرو ورنہ تمہارا سر تن سے الگ ہو جائے گا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی مقام خلافت فائز ہوتے ہیں، اس وقت کے جتنے بھی سی ایم بنے ہوئے تھے الگ الگ صوبوں کے، ان تمام صوبوں کے تمام سی ایم کو، تمام مکھیہ منتریوں کو، تمام حکمراں کو معزول کر دیتے ہیں اور نئے نئے حکمراں بنا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ جیسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اپنی حکومت سے دستبردار کیا جاتا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے میں یہاں کا حاکم ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک اپنی حکومت کی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، تقریباً 22-23 سال کا ایک لمبا عرصہ، 22-23 سال سے میں یہاں کا حاکم ہوں، مجھے ہٹایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ ہٹ گئے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم ابھی نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3-4 مرتبہ تقریباً حضرت امیر معاویہ کا خط جاتا ہے کہ آپ بیعت کیجیے، آپ خلافت تسلیم کیجیے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر سیدھے ہاتھ سے گھی نہ نکلے تو اب ٹیڑھا کرنا ہی پڑے گا، تو انہوں نے لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا۔ لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے، اسی دوران خبر آئی کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، طلحہ، زبیر، دیگر صحابی بصرہ پہنچ چکے ہیں، اور بصرہ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اجتماع کر رہے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ کے پاس جانے کے بجائے اہم زیادہ یہ لگا کہ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قاصد بھیجتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور صلح نامہ تیار ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں رہ گئی، ٹائم ہو رہا ہے۔ صلح نامہ تیار ہوتا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن سبا یہودی اور ان کی جماعت کو یقین ہو گیا کہ کل صبح جو ہے وہ صلح ہو جائے گا، سب کے سب امن و سکون کے ساتھ گھر چلے جائیں گے۔ تو عبداللہ بن سبا نے سازش رچی کہ کسی بھی طرح سے ہو یہ صلح نہ ہونے دیا جائے، صلح نہ ہونے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شروع سے مقصد ہی تھا
کہ کسی نہ کسی طرح سے حملہ کرا جائے اور مسلمانوں کا آپس میں خون کیا جائے۔ رات میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت لے کر الگ قیام کر رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک الگ جگہ میں قیام کر رہے تھے۔ اے جو باغی لوگ جو سوئے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں، ان لوگوں نے اچانک حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت پر۔ جب حملہ یہاں ہوا تو پوچھا، ارے اے گڑبڑی اور یہ شور شرابہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے بددیانتی کی ہے، انہوں نے عہد توڑا ہے، انہوں نے حملہ کیا۔ جب ایسا سوچا تو اب ان لوگوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ بتائیے یہاں پر کسی کا قصور ہے؟ یہاں پر قصور کس کا؟ عبداللہ بن سبا کا۔ انہوں نے لڑایا، انہوں نے یہاں جا کر شور شرابہ کیا تو ان لوگوں کو معلوم ہوا، تو وہی تو نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو، عالم الغیب تو نہیں تھے کہ حقیقت کیا ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت نے ہم پر حملہ کیا ہے، لہٰذا ہم لوگ ان پر حملہ کریں گے۔ جب اس طرح کا حملہ ہوا تو دونوں طرف سے اچھی خاصی جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 صحابہ کرام مارے گئے۔ کتنے؟ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اس میں باغی لوگ بھی رہے ہوں گے، لیکن تقریباً 10,000 تعداد بتلائی جاتی ہے۔ اور یہاں پھر نتیجہ صفر نکلا، پھر جنگ ختم ہوا، پھر جو کچھ ہونا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اس کے بعد پھر دونوں امن و سلامتی کے ساتھ مدینہ بھی واپس لوٹے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نپٹنا چاہیے، اب تک انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر نکلتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے خلاف لشکر کشی کی گئی ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر لے کر کے نکلے۔ مقام ہے صفین پہ پہنچے، وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے 3 مرتبہ اپنا قاصد بھیجا امیر معاویہ کے پاس، امیر معاویہ نے قاصد بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دونوں صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ قاصد لوگوں نے عقل سے کم جذبات سے زیادہ کام لیا۔ ان قاصدوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اجتہادی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ صلح نامہ تیار نہیں ہو سکا۔ آخر میں لڑائی شروع ہوتی ہے، تقریباً 7 8 دن 9 دن 10 دن تک جنگ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 90,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 90,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ آخری مرحلہ میں حضرت امیر معاویہ کی جماعت سے ایک بندہ قرآن کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت علی کی جو جماعت تھی، ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے درمیان کتاب اللہ آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کے لیے 3 لوگ یا 2 لوگ کی کمیٹی انجام دی جاتی ہے کہ اب یہ لوگ قرآن مجید کے اعتبار سے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور اس فیصلے کو امیر معاویہ نے تسلیم کر لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کر لیا۔ جب یہاں سے جانے لگے، اپنے اپنی مقام کو جانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں کچھ ایسے بھی خوارج تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا فیصلہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس میں 2 بندہ فیصلہ کرے گا، یہ ثالثی کیوں آ گیا؟ یعنی تیسرا کون آتا ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک کتاب ہے، اور تیسرا کون آدمی فیصلہ کرے گا؟ یہ تو کفر ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کافی سمجھایا، ان کو کہا کہ دیکھو یہ کفر کیوں ہے؟ قرآن مجید میں جو احکام ہے یہ لوگ بتائیں گے، اس احکام پر ہم لوگ عمل کریں گے، تو یہ کفر کیسے ہوگا؟ کہا نہیں، یہ کفر ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے فیصلہ کرنا ہوا، لہذا کفر ہے، اور آپ کو بھی ہم کافر سمجھتے ہیں۔ بتائیے، جن لوگوں نے جذبات دکھا کر، جو لوگ افضل المومنین، افضل المسلمین، امیر المومنین کہتے تھے، کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آج الٹا پڑ گیا۔ اب کیا کہنے لگے؟ آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، معاویہ بھی کافر ہے اور آپ بھی کافر ہے، یہ خوارج کہنے لگے۔ اور آخری میں ایسا ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم انہوں نے ذمہ داری لی کہ نعوذ باللہ حضرت علی کا سر تن سے الگ کر دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری 15 رمضان فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، اور اسی درمیان عبد الرحمن ابن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔
بتائیے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. چند باتیں ہم نے آپ کو پیش کی, ایک ایک کر کے بتانے سے 1-2 گھنٹہ چاہیے, اختصاراً ہم نے بتانے کی کوشش کی. تو اس میں بظاہر آپ کو یہ لگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لڑنا تھا یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لڑنا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ سب کس بنیاد پہ ہوئی؟ بس اجتہادی غلطی. کیا کہیں گے اس کو؟ اجتہادی غلطی. صحابہ کرام جنتی ہیں, لیکن آپسی اختلافات جو ہوئی یہ ذاتی اختلافات نہیں تھے. جی ہاں, یاد رکھیے, کسی بھی صحابی سے ذاتی اختلافات کبھی نہیں ہوئے. کیوں؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم, میرے نبی کے صحابہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے رحم دل ہیں, تو دل کے بڑے رحم ہیں. اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے دلوں کو تقوی کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا, تقوی کے لیے دل کو چن لیا تھا. اور جس دل کو اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے چن لیے, کیا ہم اس کے بارے میں ایک گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ذاتی طور پہ اختلاف کیا؟ نہیں. ایک موقف تھا, ایک سوچ تھی, ایک فکر تھی جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے, جس کی بنیاد پہ یہ تمام کے تمام اختلافات ہوئے, جس کو ہم کہیں گے اجتہادی اختلافات. اب بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں, ٹائم ہو چکا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. جب کوئی حاکم فیصلہ کرے, جب کوئی مجتہد اجتہاد کرے, فیصلہ کرے, اور فیصلہ کرتے ہوئے درست فیصلہ کو, درست نتیجہ کو پہنچ جاتا ہے, فلہ اجران, تو اس کو 2 نیکی ملتی ہے, ڈبل نیکی ملتی ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ, لیکن اگر وہ فیصلہ کرتے ہوئے, اجتہاد کرتے ہوئے, کوشش کرتے ہوئے غلط نتیجے پہ پہنچ جائے, فَلَهُ أَجْرٌ, تو ان کو 1 نیکی ملتی ہے. اس حدیث کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے, چاہے امیر معاویہ ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ہو, ان دونوں نے جو بھی غلطی کی اجتہادی غلطی تھی, اور اگر صحیح کی تو ان کو 2 نیکی ملی ہے, اگر درست نہیں ہوا, غلطی بھی ہوئی ان سے, تو بھی ان کو 1 نیکی ملی ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں ملتا. ہم اور آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے. ان سے غلطی ہوئی ہے پھر بھی 1 نیکی ملی ہے. لہٰذا ایسی شخصیت کے بارے میں ہمیں زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں ملتا. اب آخری سوال, آخری جواب. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات میں برحق کون تھے؟ کس سے, کس وقت, کون سی غلطی سرزد ہوئی؟ ان تمام سوالات کا جواب قرآن مجید کا یہ آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. پچھلی امتیں گزر گئی, انہوں نے جو عمل کیا ان کے لیے ہے, تم جو عمل کرو گے تمہارے لیے ہے, اس کے بدلے میں تمہیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا, اس کے بدلے میں ان کی نیکیوں کی وجہ سے تم کو جنت نہیں ملے گی. لہٰذا اس طرح کے سوالات کرنا, کہ بیجا سوالات کے پیچھے کورید کر سوال نکالنا, پھر ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, بھائی جو بھی ہوا وہ صحابہ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. ہماری کیا اوقات کسی صحابی کو ہم کھڑا کر کے ناپے کہ یہ صحیح کہ غلط؟ کیا اوقات ہے ہماری آپ کی کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنے کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, ارے تمام کے تمام صحابہ اس سے راضی, تمام کے تمام صحابی جنتی. ان سے جو غلطی ہوئی ہے, جیسی بھی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اجتہاد کرتے ہوئے درست مقام پر پہنچے ہیں تو 2 نیکی ملی ہے, اور غلط مقام پر پہنچے ہیں پھر بھی ان کو 1 نیکی ملی ہے. لہٰذا ہمیں کچھ کہنے اور کچھ ان کے بارے میں سوچنے کا کوئی موقع نہیں آتا. لہٰذا آج کے بعد نوجوانوں یاد رکھو, تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں. اگر کوئی شخص, کوئی یوٹیوبر, کوئی یوٹیوب پر چھانے والا, کوئی کتاب دیکھ دیکھ کر درس دینے والا, انٹرنیشنل حوالے دینے والا, اگر آپ کو ورگلائے, صحابہ کے بارے میں بدزن کرے, صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار کرے, تو سمجھ جاؤ یہ وہی عبداللہ بن سبا کے ہمراہ ہیں, یہ عبداللہ بن سبا کے ٹولے ہیں, یہ عبداللہ بن سبا کی جماعت ہے.
یہ مومنوں کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح سے عبداللہ بن سبا نے اچھی باتوں کے ذریعے سے گمراہ کیا، اللہ کے رسول کے چچیرا بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، اس کو چھوڑ کر کس کو تم بناؤ گے خلیفہ؟ بات تو اچھی تھی لیکن نیت خراب تھی۔ اسی طرح جو بھی آپ کو بہکائے، جو بھی آپ کو گمراہ کرے، صحابہ کے بارے میں بدظن کرے، سمجھ جاؤ ان کی اصلیت بھی غور طلب ہے اور کن لوگوں سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بیکار قسم کے بحثوں میں پڑھنے الجھنے سے ہم سب کو بچائے۔ ہمارا جو مقصد عین ہے دین پر عمل کرنا، صحیح دین پر صحیح مسلک پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ جانے۔ آج ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔